الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہے اور اللہ رب العالمین نے تکمیل کا اعلان کر دیا اسی وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں 27ویں شب رجب کی 27ویں تاریخ کو جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نام شب معراج رکھا جاتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے اور دین مصطفیٰ میں زیادتی ہے. نمبر 2، اس رات کو جاگنے کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ بھی جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے. تیسری بات وہ یہ کہ 27ویں شب رجب کو لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی الگ الگ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جائے. اس طرح سے ہر 2 رکعت پہ بیٹھے تشہد میں اور کھڑا ہو جائے. یہ عجیب قسم کی نماز ہے. اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں. معراج کا واقعہ کب ہوا اس سلسلے میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، تاریخ متعین نہیں ہے. اب یہ لوگ جو 27 رجب کو شب معراج کہتے ہیں یہ سینہ گزیٹ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، بالکل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ثبوت نہ ہونے کی حکمت اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بدعات سے دور رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس رات کو معدوم کر دیا اور اس رات کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں رہی. لیکن برا ہو ان لوگوں کا جو بدعات کے خوگر ہیں. 5 وقتہ نمازیں ان کے لیے دشوار ہیں لیکن بدعات ان کے لیے شیطان نے آسان کر دیا ہے. اسی وجہ سے یہ 12 رکعت پڑھتے ہیں. فجر کی 2 رکعت ان سے نہیں پڑھی جاتی لیکن 12 رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کر لو پوری دعا قبول ہو جائے گی، حالانکہ ان کی دعائیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 12 رکعت اور اس ڈھنگ سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے: حل من سائل اعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں. حل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین ہر رات ایسا کرتا ہے. تو تہجد کی نماز تو ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے یہ ایک رات میں اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. میری ماؤں اور بہنوں، تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کی باتیں نہ سنو. دیکھو کہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کیا آتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا نہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں یا نہیں. علم غلم کبھی اس کتاب سے کبھی اس کتاب سے فلاں کتاب کا حوالہ دے کر لوگوں میں گمراہی کو عام کر رہے ہیں. استخارہ کرواتے ہیں آن لائن. بھلا بتائیے کہ استخارہ کوئی کسی کی طرف سے کیسے کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف سے استخارہ کیا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی استخارہ کرنے کی کہ یہ عمل ہے اور عمل
عبادت کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے، خرافات سے اور شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتا ہے، جیسا کہ امام مالک نے کہا من رآ بدعتا حسنۃ فی دیننا، جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت کو اچھا سمجھا، اس نے فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا ہے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ یہ 12 رکعت، اتنے تین مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھا کرتے تھے کسی بھی سنت یا نفل میں، لیکن یہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دین کے نام پر یہ بے دینی ہے اور دین کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔